अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार असम्बली इंतख़ाबात के पहले मरहले में 18 अज़ला की 121 सीटों पर वोटिंग जारी। मसनूई ज़हानत के मैदान में हिंदुस्तान की बड़ी पेशरफ़्त, 92% मुलाज़मीन कर रहे हैं AI टूल का इस्तेमाल। गज़ा नस्ल कुशी मामले पर विकिपीडिया के मुदीरान में इख्तिलाफ, गज़ा नस्ल कुशी वाला सफ़ा मुंजमद। महाराष्ट्र में किसानों की तौहीन, फसल बर्बाद होने पर किसान को मिला सिर्फ 6 रुपए मुआवजा। ज़ोहरान ममदानी की जीत मुंबई म्युनिसिपल इंतखाबात में बना मुद्दा। बीजेपी रहनुमा बोले, मुंबई पर किसी खान को मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में वंदे मातरम लाजमी करने पर तनाज़ा, मुत्तहिदा मजलिस उलमा का सख्त रद्द-ए-अमल। यूट्यूब का मुतनाज़ इक़दाम, फ़लस्तीनी हुकूक़ की 700 से ज़ायद वीडियो हज़फ, इंसानी हुकूक़ तंजीमों के चैनल्स बंद। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बिहार असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में 18 अज़ला की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे शुरू होने वाला अमल शाम 6 बजे तक चलेगा। इस मरहले में 3,57,00,000 से ज़ायद वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अहम उम्मीदवारों में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव, नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 15 वज़रा शामिल हैं। इंतखाबी अमल को बेखौफ बनाने के लिए सभी पोलिंग बूथों पर मुसल्लह अफवाज को तैनात किया गया है। इंतखाबी काम में तकरीबन 4.5 लाख सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। वहीं नेपाल और उत्तर प्रदेश से मुत्तसिल सरहदों को भी सील कर दिया गया है। बीजेपी के मुंबई सदर अमित सतम ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि मुंबई के अवाम पर अगर किसी खान को मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बयान उन्होंने इस वक्त दिया जब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और जनूबी एशियाई मेयर मुंतखब हुए। अमित सतम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया के कुछ बड़े शहरों के रंग बदल रहे हैं। मेयरों के नाम देखकर और महाविकास अघाड़ी की वोट जिहाद की पॉलिसी के बाद मुंबई के तनाजुर में मुहतात रहना जरूरी है। उनके इस बयान पर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के तर्जुमान आनंद दुबे ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अमित सतम की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है और इल्ज़ाम लगाया कि वो इब्तिदा से ही मुंबई के मेयर के ओहदे पर फ़िरक़ावाराना बयानात दे रहे हैं। ताहम आनंद दुबे ने भी यही कहा कि मुंबई का मेयर सिर्फ एक मराठी, वो भी हिंदू बनेगा। इस तरह का बयान उन्होंने दिया तो दोनों तरफ से ही फ़िरक़ावाराना बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं। सियासी तनाज़ा आपको बता दें कि उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। पोलिंग 2 दिसंबर को होगी और नताइज 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में महकमे सकाफत की जानिब से वंदे मातरम को स्कूलों में लाजमी करार देने के सरकारी हुक्म पर मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला से फौरी तौर पर इस हुक्म को वापस लेने का मुतालबा किया है। मजलिस उलमा ने अपने बयान में कहा है कि वंदे मातरम का गाना या पढ़ना इस्लामी अक़ीदे के मुनाफी है, क्योंकि उसमें इबादत और अक़ीदत के ऐसे इजहार शामिल हैं जो तौहीद के तसव्वुर से मुतसादिम है। बयान में कहा गया है कि मुसलमान अपनी सरजमीन से गहरी मोहब्बत रखते हैं, मगर इस मोहब्बत का इजहार खिदमत और खैर ख़ाही से होना चाहिए, न कि ऐसे अफ़ाल से जो ईमान के ख़िलाफ़ हों। मजलिस ने इस फैसले को हिंदुत्व नज़रिए को सकाफ़ती हम आहंगी के नाम पर मुसल्लत करने की कोशिश करार दिया। कहा कि इससे रियासत के मुसलमानों में बेचैनी और दिल आज़ारी पैदा हुई है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने ऐलान किया है कि इस मामले पर गौर और आइंदा हिकमत अमली तय करने के लिए जल्द एक इजलास तलब किया जाएगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक हैरानकुन खबर सामने आई है। यहाँ एक किसान को भारी बारिश और सैलाब से फसल बर्बाद होने पर सिर्फ 6 रुपए का मुआवजा दिया गया है। किसान का कहना है कि हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि इतनी रकम तो एक कप चाय के लिए भी काफ़ी नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि किसानों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय मजाक किया जा रहा है। याद रहे कि हाल ही में अकोला ज़िले के किसानों ने भी 3 और 21 रुपए जैसे मामूली मुआवजे मिलने पर एहतिजाज किया था, जबकि हुकूमत ने फसल नुकसान के लिए 31,628 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया हुआ है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है।
پٹنہ کی خصوصی سیشن عدالت نے دہشت گردی کے سنگین الزامات میں گرفتار 3 مسلم نوجوانوں شہنشاہ خان عرف ثنا خان، غلام سرور خان اور توصیف پٹھان کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا ہے۔ عدالت نے انہیں UAPA کی دفعات کے تحت لگائے گئے تمام الزامات سے بری قرار دیا ہے، تاہم توصیف پٹھان کو جعلی دستاویزات تیار کرنے کے الزام میں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کی سزا کا اعلان 15 نومبر کو کیا جائے گا۔ ملزمین کی پیروی جمعیت علماء کی جانب سے کی گئی۔ دفاعی وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ چارج شیٹ بغیر ضروری اجازت نامے کے داخل کی گئی تھی اور استغاثہ کے 24 گواہان بھی الزامات ثابت نہیں کر سکے۔ مولانا حلیب اللہ قاسمی نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے انصاف کیا اور واضح کر دیا کہ یہ مقدمہ جھوٹے الزامات پر مبنی تھا۔ یوٹیوب نے خاموشی سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے والی 700 سے زائد ویڈیوز ہٹا دی ہے، جبکہ 3 نمایاں انسانی حقوق کی تنظیموں الحق، المیزان اور فلسطینی مرکز برائے انسانی حقوق کے چینلز بھی بند کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حذف کی گئی ویڈیوز میں غزہ پر اسرائیلی حملوں، گھروں کی مسماری، متاثرین کے بیانات اور صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل سے متعلق تحقیقات کی تفصیلات شامل تھیں۔ یوٹیوب نے اس اقدام کو امریکی پابندیوں کی تعمیل قرار دیا، تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں نے اسے سینسرشپ اور ظلم کے ثبوت مٹانے کی کوشش قرار دیا۔ الحق کے ترجمان کے مطابق یہ کارروائی اظہار رائے کی آزادی پر سنگین حملہ ہے، جبکہ کارکنوں کا کہنا ہے کہ یوٹیوب کا فیصلہ مجرموں کو تحفظ اور متاثرین کو خاموش کرنے کے مترادف ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان مصنوعی ذہانت کو اپنانے میں دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ بوسٹن کنسلٹنگ گروپ BCG کی رپورٹ کے مطابق 92% بھارتی ملازمین اپنے کام میں AI ٹولز استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایشیا پیسیفک خطے کے دیگر ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق 78% افراد باقاعدگی سے مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہیں، جبکہ صرف 52% ملازمین مستقبل کی ملازمتوں کے خدشات سے فکر مند ہیں۔ BCGX کے ہندوستانی سربراہ کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار ہندوستان کے ٹیکنالوجی کے نئے دور کے لیے بھرپور تیاری اور تبدیلی کو قبول کرنے کے عزم کی علامت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 58% کارکن کمپنی کی منظوری کے بغیر بھی AI ٹولز استعمال کر رہے ہیں، جو اس ٹیکنالوجی پر ان کے اعتماد اور بڑھتے انحصار کو ظاہر کر رہا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے جمعرات کو ریاستی حکومت کے اس حکم نامے سے متعلق اسٹے آرڈر ہٹانے سے انکار کر دیا، جس میں عوامی مقامات جیسے سڑکیں، پارکس اور کھیل کے میدان پر 10 سے زائد افراد کے بغیر اجازت اجتماع پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ بینچ نے حکومت سے کہا کہ وہ اسٹے ہٹانے کی درخواست سنگل جج کے پاس لے کر جائے۔ بتا دیں کہ یہ حکومتی حکم 18 اکتوبر 2025 کو RSS کے ریاست بھر میں مجوزہ مارچ کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی سرکاری زمین یا مقام پر 10 سے زیادہ افراد کے اجتماع کے لیے پیشگی اجازت لازمی ہوگی۔ تاہم ہبلی کی 2 تنظیموں اور 2 شہریوں نے اس حکم کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ 28 اکتوبر کو سنگل جج نے اس حکم پر عمل درآمد روک دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ بادی نظر میں یہ عوام کے آئینی حقوق خصوصاً اجتماع کی آزادی کو متاثر کرتا ہے۔ اب ڈویژن بینچ نے بھی اس اسٹے کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت کو کوئی فوری ریلیف نہیں دیا ہے۔ یمن سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ مسافر بس اور فوکسی گاڑی میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 34 مسافر زندہ جل کر جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تصادم کے بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری گاڑی کو لپیٹ میں لے گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ مسافر باہر نہیں نکل پائے اور سب کے سب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بس سعودی شہر جدہ سے یمن جا رہی تھی، جبکہ خوش قسمتی سے 7 مسافر ایک اسٹاپ پر پہلے ہی اتر گئے تھے۔ حادثے کے بعد ڈرائیور کی ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ ٹریفک پولیس نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ غزہ کے مشرقی علاقہ شجاعیہ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ القسام بریگیڈ نے بدھ کی شب قابض اسرائیلی فوج کے ایک قیدی کی لاش برآمد کر کے بین الاقوامی ریڈ کراس کے حوالے کر دی ہے۔ القسام کے بیان کے مطابق لاش مقامی سرچ آپریشن کے دوران ملی، جس میں ریڈ کراس کی ٹیم اور مصر کی انجینئرنگ کمیٹی کے ماہرین نے بھی حصہ لیا۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے بھی تصدیق کی ہے کہ ریڈ کراس کے ذریعے ایک اسرائیلی اسیر کے باقیات وصول کیے گئے ہیں۔ القسام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے پہلے ڈرونز کے ذریعے تلاش کے علاقوں کی نشاندہی کی اور بعد میں ان پر بمباری کر کے کارروائی میں رکاوٹ ڈالی۔
یہ لاش فائر بندی کے پہلے مرحلے کے تحت حوالے کی گئی ہے، جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر 10 اکتوبر 2025 سے نافذ ہے۔ تاہم اسرائیل نے فائر بندی کے اگلے مرحلے کو باقی لاشوں کی واپسی سے مشروط کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے اطلاعاتی دفتر کے مطابق 9500 فلسطینی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں، خواتین اور معمر افراد کی ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق صہیونی جارحیت کے نتیجے میں 68,865 فلسطینی شہید اور 1,70,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے اثر نو تعمیر پر $70 ارب سے زائد لاگت ہے۔ ویکیپیڈیا کے اندر ایک نیا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ بانی جیمی ویلز کے حالیہ تبصرے نے ادارتی برادری میں ہلچل مچا دی ہے۔ غزہ میں جاری نسل کشی سے متعلق ویکیپیڈیا کا صفحہ ادارتی اختلافات کے باعث عارضی طور پر منجمد کر دیا گیا ہے۔ جیمی ویلز نے اس صفحے کو فوری تصحیح کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ غیر جانبداری کے بحران کی علامت ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد مدیران میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کئی مدیران نے ویلز پر جانبداری اور دباؤ ڈالنے کے الزامات لگائے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی صفحے کو ویکیپیڈیا کے معیاری اصولوں کے مطابق مرتب کرنے پر کام کر رہے تھے۔ ویلز نے تجویز دی تھی کہ صفحے پر یہ وضاحت شامل کی جائے کہ کچھ حکومتیں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیتی ہیں، جبکہ کچھ اسے مسترد کرتی ہیں۔ تاہم اس تجویز میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی ان تحقیقات کا ذکر نہیں تھا جنہوں نے غزہ میں جاری کارروائیوں کو منظم نسل کشی قرار دیا ہے۔ ناظرین، خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔